ویلکم بیک ویورز، ہم آ گئے ہیں شو میں واپس اور ہم بات کر رہے تھے ندیم شہزاد ہاشمی صاحب سے جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ میں. اور سر آپ سے بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے. ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں خان صاحب کے آنے کے بعد تبدیلی کی. تو 2 سال میں آپ کو لگتا ہے جو انہوں نے کہا تھا وہ اسی بات پہ آیا ہے، لیکن تبدیلی آئی ہے، پہلے سے زیادہ لوگوں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے، اس بارے میں بتائیں. میڈم صبر کے ساتھ ساتھ المیہ ہے کہ لوگ بھوک سے، افلاس سے، بے روزگاری سے ملک بھر میں خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں، گھروں کے برتن بیچ رہے ہیں. یہ کیا کون سی تبدیلی ہے؟ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ مطلب یہ ڈیزرو کرتی ہے، وہ فیوریٹزم پہ جاتی ہے، وہ اپنی پسند کا ایک لیڈر چنتی ہے، لیکن وہ لیڈر ہمیشہ ہر دفعہ اس عوام کو دھوکہ دے کے جاتا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ میری قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف یا محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، یہ الیکٹڈ ہے ہی نہیں. عوام نے ان کو مطلب ایک طرح سے جو ہے یہ ایک مصنوعی طور پہ جو ہے مسلط شدہ لوگ ہیں. ان کی عوام میں کوئی گراس روٹ لیول پر ان کا کام ہی نہیں ہے، گراس روٹ لیول پر یہ موجود ہی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے ڈیفرنٹ گروپس بنے ہوئے ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ انٹرنیشنل ہمارے ملک کی بیڈ لگ رہی. لیکن بالکل آپ کا مجھے نہیں پتا کہ آپ کے چینلز میں اتنی بولڈنس ہے کہ بد نصیبی رہی ہے اس ملک کی کہ اس ملک میں جو ہے محمد علی جناح صاحب کے بعد سے، جناب لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد سے، بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد سے، میاں نواز شریف صاحب کی حکومتوں کی زبردستی بے دخلی کے بعد، محترمہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد سے، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی پاکستان میں ڈیموکریسی کو مضبوط ہونے نہیں دیا. ان کے اپنے اعلی کار لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جس پر ان کے گولز ہوتے ہیں. بدنصیبی کے پاکستان. تو ان سب کا قصوروار آپ کو لگتا ہے کون ہے؟ ان سب کا قصوروار میں جو ہے اپنی سماج میں دیکھیں، پاکستان میری نظروں میں میرا قائد میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز، وہ پاکستانی عوام کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، ان کی غلامی سے نجات دلا کر اپنے پیروں پر کھڑا کرنے چاہتے ہیں. جس کی انہیں بار بار سزا ملتی ہے کہ ان سے حکومت چھین لی جاتی ہے. ورنہ میاں صاحب نے اس وقت جو یہ سی پیک کا معاملہ تھا، پاکستان میں خوشحالی کا وہ دورہ آنا تھا کہ پاکستان کا جو بچہ بے روزگار رہتا ہے، بیرون ملک نوکریوں کے لیے جاتا ہے، بیرون ممالک سے لوگ یہاں پر نوکریوں کے لیے آنے تھے، لیکن کیونکہ وہ قوتیں نہیں چاہتی، وہ آئی ایم ایف کی شکل میں ہوں، وہ ورلڈ بینک کی شکل میں ہوں، وہ خاص طور پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں، وہ پاکستان کی خوشحالی نہیں چاہتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ باہر سے لوگ یہاں پڑھے ہیں، لیکن جب یہ گئے ہیں یہاں سے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کتنا قرض میں ڈوب چکا تھا، پھر یہ یہاں سے بھاگے کیوں؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے نون گروپ والے بھاگ گئے، تو پھر میاں صاحب کو یہاں سے بھاگنے کی کیا ضرورت؟ یہ جو بات آپ نے فرمائی، دیکھیں میڈم، بھاگنے کی بات، عجیب و غریب بات آپ سے شیئر کروں گا، پاکستانی تاریخ کی واحد ایگزامپل کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز، حالیہ تاریخ میں ان کو سزا دے دی گئی ہے، عدالتوں سے ان کو جو ہے وہ جبری وہ کروا دیا گیا. وہاں پر بستر مرگ پہ اپنی شریک حیات کو چھوڑ کر صرف اسی ایلیگیشن کو مٹانے کے لیے کہ میں نے اس قوم کے مظلوموں کا ساتھ نہیں چھوڑنا، بیٹی کے ساتھ آئے اور سیدھے جیل میں چلے گئے. اور اس دوران میں وہ شریک سفر 50-55 سالہ پرانا شریک سفر بیوی ان کی وہ مر گئی. اس سے زیادہ قوم کے لیے وہ کیا درد رکھ سکتے ہیں؟ اس سے بڑی قربانی کیا؟ یعنی بھاگنے والے نہیں ہیں، اس قوم کا درد رکھنے والے ہیں. میرا موقف یہ. چلیں ہم تھوڑا ٹاپک کو چینج کرتے ہیں، ورنہ یہ بات بہت زیادہ آگے ڈیٹیل میں چلی جائے گی. ہاں، بات نکلے گی تو دور تک چلی جائے گی. لائر موومنٹ سے بھی آپ کا تعلق رہا، تو اس کے بارے میں بتائیں. میڈم، میں لائرز موومنٹس کا الحمدللہ فاؤنڈرز ورکر رہا. اچھا. میرا کراچی بار ایسوسی ایشن سے تعلق ہے. کراچی بار ایسوسی ایشن کو یہ پراؤڈ اور یہ فخر ہے کہ مملکت خدازاد پاکستان میں جب بھی جمہوریت پہ شب خون مارا گیا تو وکلا برادری نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا. اور 9 مارچ وہ ایک بلیک ڈے تھا جس میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے معزول کر دیا
اس دور کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو. معزول ہونے کے نتیجے میں وہ مظلوم بن گئے, اور ان کا ساتھ, پھر مظلوم کیا ساتھی, وکیل ہے. کراچی بار نے اس وقت سب سے پہلا اسٹینڈ لیا اور اس کے خلاف مظاہروں کا آغاز کرا, بھوک ہڑتال کا آغاز کرا. ایز اے ممبر کراچی بار ایسوسی ایشن مجھے پراؤڈ ہے کہ ان ظالم حکمرانوں کو, اس انٹیلیجنشیا کو, اس اسٹیبلشمنٹ کو میں نے برملا اپنی تقاریر میں چیلنج کرتا رہا اپنے لوگوں کے رول آف لا کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو ڈبیٹس ہیں یہ کوئی تبدیلی لے کر آتی ہیں آپ کی لائر موومنٹ میں؟ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, میرا کام تو اذان دینا ہے, مقتدی آئے نہ آئے. چلیں تھوڑا سا شو کو نارملائز کرتے ہیں, بہت زیادہ ہم نے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک جذباتی گفتگو کر لی, اب تھوڑا نارمل کرتے ہیں اس کو. آپ کی پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں. ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ میڈم میں نے ایسا تھا کہ میں ڈسٹرکٹ جہلم ہے, پنجاب کا ایک ضلع ہے, وہاں میں پیدا ہوا تھا. اچھا. میرے پردادا لیفٹیننٹ محمد ایوب خان بہادر آرمی سے تھے. میرے دادا خدا داد المعروف تلوار شاہ, انہوں نے پیدل حج کیا تھا, کافی کتابیں لکھی تھی. میرے والد مزدور تھے, وہ آرڈیننس فیکٹری میں کام کرتے تھے. بہرحال گھرانہ تھوڑا سا علمی بھی تھا. مزدور کا بیٹا تو ضرور پراؤڈ ہے, لیکن پڑھے لکھے لوگ تھے. تو گھر پہ ہی انہوں نے مجھے پڑھا کے جو ہے وہ تیسری جماعت میں براہ راست اس زمانے میں داخل کروا دیا. اچھا. اور اس زمانے میں وہ قومی اتحاد کی تحریک چل پڑی تو میں اس کا ممبر بھی بن گیا. میرے والد صاحب پھر جو ہیں وہ کیونکہ مزدوروں کی لیڈری کرتے تھے, مزدوروں کے حقوق کی آواز اٹھایا کرتے تھے, اس لیے انہیں چند دن کے بعد نوکری سے نکال دیا جاتا تھا. وہ بیچارے وہ چلے گئے باہر, بیرون ملک رہتے تھے پھر نوکری وغیرہ کے سلسلے میں. تو میرے ننیال, میرے نانا جان آرمی آفیسر ریٹائر تھے اور پاکستان اسٹیٹ آئل کے اس دور کے ایڈمن آفیسر تھے. اور بہت زیادہ میرے ننیال جو ہیں وہ علمی گھرانہ تھا. پھر میں نے جو ہے وہ والدہ صاحبہ کی وجہ سے ہم وہاں چلے جاتے تھے پنڈی. 5ویں جماعت میں نے راول پنڈی سے کی تھی. والد صاحب کی نوکری یہاں اسٹیل مل میں ہو گئی تھی, تو کراچی آ گیا. یہ میرا بچپن ہے. اور پھر کراچی سے میں نے جو ہے وہ اس کراچی نے, اس سندھ دھرتی نے, اس پورے پاکستان نے بہت محبتیں دی. خاص طور پہ کراچی اور سندھ کا مشکور اور ممنون ہوں کہ مجھے اپنی آغوش میں اس سندھ دھرتی نے سمو لیا. اور مجھے بھی پراؤڈ ہے کہ میں سندھ کا بیٹا ہوں, میں کراچی کا فرزند ہوں. LLB آپ نے کہاں سے کیا؟ میں نے 1994 میں فیڈرل اردو لا کالج سے کیا تھا, یعنی کراچی یونیورسٹی سے میں نے جو ہے وہ کیا تھا. جی تو بچپن سے ہی سوچا ہوا تھا بڑا ہو کے وکیل بننا ہے, یا فیملی میں کسی سے انسپریشن لی تھی؟ یہ بڑی خوبصورت بات کری میڈم. میرا گھرانہ کیونکہ میں تو مزدور اور سپاہی کا بچہ آپ نے بتایا, ایک مزدور کا بچہ, ایک سپاہی کا بچہ. آبا و اجداد کا کام جو تھا, ہاشمی گھرانے سے تعلق ہے نا, تو آبا و اجداد جو تھے کسی سے تو انسپائر ہوئے ہوں گے, کوئی تو انسپریشن رہا ہوگا بندہ کہ اس کو دیکھ کے آپ نے سوچا ہوگا میں بھی وکیل بنوں گا. میرا جو تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ آبا و اجداد کا پیشہ تو سپاہگری تھا, فوجی تھے. لیکن اس طرح ہوا کیونکہ والد صاحب ماشاءاللہ بہت 11 بہن بھائی تھے ہم. اچھا. والد صاحب مزدوری فرمایا کرتے تھے اسٹیل مل میں. آپ کا کون سا نمبر؟ میں بڑا ہوں, سب سے بڑا. آپ سب سے بڑے ہیں؟ جی سب سے بڑا ہوں میں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے, وہ شدید محنت مشقت کرنے کے باوجود, مزدور لیڈری کرنے کے باوجود, حق حلال کی روزی کرتے ہوئے ہمیں چاہتے تھے کہ ہم پڑھیں. صحیح. تو میڈم میں نے اس دوران میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے جو ہے وہ ویکینسیز آئیں CIA پولیس میں. اچھا. بطور کانسٹیبل میں اس کے اندر بھرتی ہو گیا. اچھا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ وہ اپائنٹمنٹ ہو کے بھی میں شام میں جو ہے ان کا کلیریکل کام کرتا تھا, تو میں پڑھتا بھی رہا. اس ایکسپیرینسز جو ہے وہ گھر میں دینے کے بجائے وہ اپنی ایجوکیشن پہ لگا لیتا تھا. LLB میں کیا, پھر LLM کے اندر داخلہ لیا. تو وہ اخراجات میں اپنی جو ہے وہ اس نوکری کے ذریعے سے پورے. مطلب آپ نے جاب کے ساتھ ساتھ اپنی کوالیفیکیشن بھی کمپلیٹ کی؟ بالکل میڈم, میں نے اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کی. پھر میں نے وہیں ڈپارٹمنٹ میں ایک ایگزام پاس کیا, پروسیکیوشن اس کا PSI کا ہوتا ہے, وہ پاس کرا. لیکن شروع سے جو ہے وہ میرا جو ہے وہ کچھ تعلق جو ہے وہ تصوف کی طرف کچھ زیادہ رہا. تو کچھ بزرگوں سے بڑا پیار رہتا تھا مجھے, صوفی بزرگوں سے. یعنی کہ آپ روحانی طرف, ہاں صوفیزم کی طرف تھوڑا سا دلچسپی رہی تھی. ایک بزرگ سے پیار تھا میرا. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ آپ کی پرموشن بھی اگر ہو رہی ہے یہاں سے, آپ چھوڑ دیں اور آپ اس میں وکالت اور صحافت کریں. اچھا. تو میں نے ان کی بات کو اڈاپٹ کر لیا. میں نے وہ اپنی نوکری سے ریزائن کر دیا 94 میں. اچھا. اور بلکہ اس سے پہلے آپ کو اپنی لائف کا
ایک تلخ تجربہ ضرور شیئر کروں گا کیونکہ میرے معاملات کو آپ شیئر کر رہے ہیں. دیکھیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اپنی زندگی میں. وہ کرائسس بھی میں نے اپنی لائف میں دیکھیں کہ کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے. بالکل. فاقہ زدگی کی بھی لائف گزاری. والد صاحب باہر کام کر رہے ہوتے تھے, پیسے بھیجنے میں کبھی تاخیر یا معاملات ہوتے تھے. آج کی طرح کے اتنے تیزی سے آن لائن معاملات نہیں ہوا کرتے تھے. یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی حالات میں انسان کو ہار نہیں ماننی چاہیے, کسی بھی حالت میں حوصلہ ہمت کو نہیں ہارنی چاہیے. وہ لائف میں نے تلخ ترین لائف گزاری. مجھے پراؤڈ ہے آپ کے پروگرام کے ذریعے سے, ذاتی زندگی کی باتیں آپ کر رہے ہیں, مجھے سب سے پہلے پراؤڈ اپنی ماں پر ہے کہ وہ ایک آرمی افسر, ایک ایڈمن آفیسر کی بیٹی, ایک مزدور سے بیائی گئی, تعلیم یافتہ اس دور کی کہ جو دہرادون ملٹری اکیڈمی جو ہندوستان کی اس ٹائم سب سے بڑی ملٹری اکیڈمی دہرادون, جس ماں نے میری وہاں اور سیالکوٹ اور دیگر کینٹس میں اپنا خوبصورت بچپن تعلیم کے ساتھ گزارا ہو, اس نے وہ تلخ لمحے بھی گزارے. اس کے باوجود ہمیں کرپشن سے, برائی سے, ہر چیز سے بچانے کی کوشش کی. ہمیں تعلیم پر ہماری ماں جو ہے وہ ٹیوشن دیا کرتی تھی, وہ ہمیں پڑھایا کرتی تھی اور اچھی تربیت کرتی تھی. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی دعاؤں سے. نہیں جی, اٹس این آنر فار اس کہ آپ ہمارے شو کے ذریعے جو ہے اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. آگے بات کر لیتے ہیں. اسٹڈیز تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کر لی, آپ کی پرورش بھی اچھی ہو گئی. تو زندگی میں کبھی محبت کی آپ نے؟ اللہ, وہ جسے کہتے ہیں کچی عمر کی پہلی نظر کا پہلا پیار, لو ایٹ فرسٹ سائٹ بھی بولتے ہیں. میڈم آپ کی اس بات کا آسان سا جواب یہ ہے کہ دل پھینک واقعہ. بالکل آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے وہ واقعہ. دل پھینک میڈم واقع ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو مطلب اسٹوڈنٹ لائف کے نہیں, معاملات دل پھینک واقعات تو زندگی میں ہوتے رہتے ہیں. کوئی ایک ایسا واقعہ کہ جس سے سچی محبت بولتے ہیں, جس کو جو انسان زندگی میں صرف ایک بار کرتا ہے. دیکھیں میڈم, اسٹوڈنٹ لائف بڑی بھرپور اسٹوڈنٹ لائف گزاری. کو ایجوکیشن میں پڑھا, کالج میں, تو محبت کبھی نہیں کی. وہ سارے معاملات رہے. اتفاق ایسا ہوا زندگی میں, اپنی بات بڑی اپنی سوسائٹی کے پوائنٹ سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. بڑا مزہ آئے گا آپ کو, آپ کے ویورز بھی انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گے. بالکل بالکل. آپ کمٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا, جیسے تبدیلی سرکار کمٹمنٹ پوری کر کے کمٹمنٹ نہیں نبھا رہی, ویسے ہی اصل چیز ہے کمٹمنٹ. میری ایک میں نے آپ سے شیئر کرا کہ میری جو ہے وہ ابا جان میرے کبھی کبھار میرے سے مذاق اڑایا کرتے تھے, یار تیری جیب میں نا پاکٹ میں وہ داڑھی والے نا بزرگوں کی جو ہے وہ صوفیوں کی جو ہے وہ تصویریں رہتی ہیں, اور اس عمر میں تو تیرے پاس تو لڑکیوں کی اور اس کی ہونی چاہیے. بڑے زندہ دل والد صاحب میرے مصر میں اور یورپ میں مختلف ممالک میں رہتے, بڑا زندہ دل شخصیت ہے. یہیں سے ہم آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ہمیں جانا پڑا ایک بریک پہ, تو وی ول بی رائٹ بیک. ملتے ہیں بریک کے بعد.